السلام علیکم۔ سیدہ سینٹر پر آج کی کہانی ہے شہنشاہ جنات نے قبضہ کیا اس لڑکی پر، پھر کس طرح اس کی جان بچی، کون آیا مسیحا بن کر، کیا واقعی اس کی جان بچ بھی سکی؟ چلے بڑھتے ہیں آج کی ایک اور سنسنی خیز دل کو دھلا دینے والی سچی کہانی کی جانب۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتی ہوں ہمارے چینل سیدہ سینٹر کو سبسکرائب ضرور کیجیے اور ساتھ ہی اس کے بیل آئیکن کو پریس کریں، اور ہاں، اس کہانی کو شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ آج پھر سفید حویلی میں خوف کا سما تھا۔ پوری حویلی کے در و دیوار خوف سے لرزا تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ آج اماوس کی رات تھی، اور یہ اماوس کی رات کو چودھری دلاور کی بیٹی رشنا کی حالت بہت ہی خراب ہو جاتی۔ اسے سخت قسم کا دورہ پڑتا تھا، اور اس کی دلخراش چیخیں پوری حویلی میں گاؤں کو ہلا کر رکھ دیتی۔ رشنا کا خوبصورت چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور آنکھیں باہر کو ابل آتی۔ آواز اس قدر خوفناک ہو جاتی تھی کہ یوں لگتا جیسے سماعت کو پھاڑ دے گی۔ اس حالت میں رشنا کو سنبھالنا بہت ہی مشکل ہو جاتا، اور اماوس کی رات سے پہلے ہی اسے رسیوں سے جکڑ دیا جاتا۔ چودھری دلاور اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر رو پڑتا تھا۔ رشنا اس کی اکلوتی بیٹی تھی، لیکن اپنی بیٹی کو تڑپتے دیکھنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ دولت کی ریل پیل تھی، لیکن کوئی حل نہیں تھا اس کے پاس۔ چودھری صاحب، آپ کچھ کریں، دیکھیں، رشنا کی حالت آج پھر خراب ہو گئی ہے، اس کی ماں نے روتے ہوئے کہا۔ بیٹی کی اتنی خراب حالت اسے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ شاید تڑپ رہی تھی، جیسے کہ اس کے وجود میں کوئی چھریا چلا رہا ہو۔ رشنا کے حلق سے عجیب غیر انسانی آواز نکل رہی تھی اس کو دیکھ کر، لیکن کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ صبح ہوتے ہی یہ تڑپتی ہوئی لڑکی ایسے ٹھیک ہو جائے گی جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ آج سے تقریباً 3 سال پہلے رشنا بھی ایک عام لڑکی کی طرح زندگی بسر کر رہی تھی، اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھی، لیکن اس ایک رات کے بعد اس کی زندگی تباہ ہو کر رہ گئی۔ جب رشنا کی حالت ٹھیک ہوتی تو وہ سوچتی کاش اس رات وہ گھر میں ندی کے پاس نہ جاتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ ارمان یار، کیا بات ہے، تو اتنا پریشان کیوں ہے؟ اسے پریشان دیکھ کر ولید نے پوچھا۔ یار، میں پریشان کیوں نہ ہوں؟ آج 3 ماہ ہو گئے ہیں نوکری ڈھونڈتے ہوئے، لیکن ابھی تک نہیں ملی۔ گھر میں 3 جوان بہنیں ہیں، ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں۔ ہر رشتے کے لیے آنے والے اس آس پر آتے ہیں کہ جہیز کتنا ملے گا، مگر ہمارے گھر کی در و دیوار سے ٹپکتی ہوئی غربت دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں، کیونکہ انہیں میری بہنوں سے نہیں، جہیز سے مطلب ہے، جو انہیں ملتا دکھائی نہیں دیتا تو دروازے سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اچھے رشتوں کی آس میں ان کے بالوں میں سفیدی اتر آئی ہے، اور تو کہتا ہے کہ میں پریشان کیوں ہوں؟ ارمان تو جیسے پھٹ پڑا۔ یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، ولید نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ کیسے ٹھیک ہو جائے گا یار؟ کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا، ارمان نے دکھ سے کہا۔ اچھا یار، یہ بات ہے، لیکن اگر تمہاری پریشانی ختم ہو جائے تو؟ ولید نے کہا۔ تو؟ ارمان حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اگر کہو تو بتا دوں۔ ہاں بتاؤ۔ یار، ایک بہت زبردست بابا ہیں، ان کے پاس ایسا علم ہے، وہ تیرے حالات ٹھیک کر دیں گے۔ ولید نے کہا تو ارمان ہنس پڑا۔ اگر انہیں حالات ٹھیک کرنے ہوتے تو پہلے نہ کرتے؟ ارمان نے تنزن کہا۔ مجھے پتا تھا کہ تم نہیں مانو گے، تبھی تو تمہیں بتا نہیں رہا ہوں۔ اس نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے، میرے ماموں کی بھی، وہ بہت زبردست ہیں۔ اوکے، لیکن ابھی تو میں گھر جا رہا ہوں، مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو گئی ہے۔ ارمان ولید سے ہاتھ ملا کر گھر کی طرف چل پڑا۔ اس رات بہت ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، موسم بہت خوبصورت تھا، ایسے میں رشنا کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ باغ میں آئی۔ باغ میں ایک طرف ندی تھی، وہ ندی میں پاؤں ڈال کر بیٹھ گئی۔ اچانک اسے ایک آواز سنائی دی، رشنا، کسی نے اسے پکارا۔ کون ہے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پر اسے کوئی بھی نہیں دکھائی دیا۔ شاید میرا وہم ہوگا، اس نے سوچا، لیکن اسے پھر سے آواز سنائی دی، رشنا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو جیسے ساکت ہو کر رہ گئی، سحر زدہ رہ گئی۔ وہ بہت ہی خوبصورت تھا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا سحر تھا جس نے رشنا کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ کون ہو تم؟ اس نے اس اجنبی سے پوچھا۔ میں تمہارا عاشق ہوں، میں ساحر ہوں، رشنا، آؤ میرے پاس۔ ساحر نے اپنے بازو رشنا کی طرف بڑھائے۔ اس ساحر نے اس پر نہ جانے کیسا جادو کر دیا تھا کہ وہ اس کی طرف بڑھتی چلی گئی، یہ سوچے بغیر کہ یہ قدم اسے کتنا نقصان پہنچائیں گے۔ اگلی صبح جب رشنا کو ناشتے پر بلانے کے لیے گئی تو رشنا اپنے کمرے میں نہیں تھی۔ پوری حویلی میں رشنا کو ڈھونڈا گیا،
سب پریشان تھے کہ وہ کہاں چلی گئی۔ ہر طرف اس کو ڈھونڈا گیا، آخر ندی کے کنارے بے ہوش حالت میں ملی تو اس نوکرانی نے سب کو بتا دیا۔ حیران تھے سب، رشنا ندی کے پاس کیا کرنے آئی تھی اور وہاں بے ہوش کیسے ہو گئی؟ وہ کئی دن بیمار رہی اور تڑپتی رہی، بہت علاج کروایا مگر وہ ٹھیک نہیں ہوئی۔ بخار تھا کہ اترنے کا نام نہیں لے رہا تھا، دن بدن بڑھتا جا رہا تھا۔ آخر وہ خود ہی ٹھیک ہو گئی، ایسے کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سب نے اس سے پوچھا آخر تمہیں ہوا کیا تھا، لیکن اس کو کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی، لیکن پھر اماوس کی رات کو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اس کا رنگ بالکل کالا سیاہ ہو گیا اور آنکھیں باہر کو ابلنے لگی۔ منہ سے عجیب عجیب غیر انسانی آوازیں نکل رہی تھی، جیسے انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہو۔ یوں لگتا تھا کہ کوئی اسے بہت برے طریقے سے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ سر کے بل زمین پر چلنے لگی۔ یہ سب رشنا کے ساتھ کیا ہو رہا تھا کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسے کئی ڈاکٹروں، پیروں فقیروں کو دکھایا گیا، لیکن رشنا ٹھیک نہیں ہوئی۔ جانتی تھی کہ اس کی حالت کا ذمہ دار کون ہے، پر وہ یہ سب بتا نہیں پاتی تھی کہ اس کے ساتھ اس رات، چاند کی 14ویں رات کو آخر ہوا کیا تھا۔ چودھری صاحب، میں ایک بہت بڑے عامل کو جانتا ہوں، جو کوئی بھی ہے رشنا کے اندر وہ اس کو نکال دیں گے۔ مطلب یہ کہ مجھے لگتا ہے جنات کا چکر ہے۔ کسی جنات نے رشنا پر قبضہ کر لیا ہے، اسی وجہ سے وہ اسے تکلیف دے رہا ہے۔ وہ خبیث آپ کی بیٹی کو مار بھی سکتا ہے، اس لیے آپ فوراً اس عامل بابا سے ملیں۔ اگلے دن وہ رشنا کو اس عامل کے پاس لے کر گئے۔ عامل نے رشنا کو دیکھا تو چونک پڑا۔ مجھے اور اس کو اس کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں۔ پہلے تو چودھری دلاور ہچکچایا، لیکن پھر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چودھری دلاور کمرے میں واپس آیا تو رشنا ایک طرف بے ہوش پڑی تھی اور عامل کی آنکھوں میں تو جیسے خون ٹپک رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بہت زیادہ سرخ ہو رہی تھی۔ یہ کیا ہوا بابا اس کو؟ میری بیٹی بے ہوش کیوں ہو گئی ہے؟ چودھری نے پریشان ہو کر پوچھا۔ چودھری، تیری بیٹی پر جن کا سایہ ہے، اور وہ بھی کوئی عام جن نہیں، جنوں کا شہنشاہ جنات کا سایہ ہے۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر چودھری ساکت رہ گیا۔ اس نے تمہاری بیٹی کو اماوس کی رات ندی کے کنارے دیکھا تھا، تب سے ہی تمہاری بیٹی پر عاشق ہو گیا ہے، اور یہ ہر اماوس کی رات تمہاری بیٹی کے پاس آتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کے پاس لوگ ہیں تو وہ اس کو اذیت دیتا ہے۔ اب کیا ہوگا؟ میری بیٹی کیسے ٹھیک ہوگی؟ شہنشاہ جنات بہت طاقتور ہے، اس سے پیچھا چھڑانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بس اس کا ایک ہی حل ہے، اور وہ بھی بہت خطرناک۔ کوئی بات نہیں، جتنا بھی خطرناک ہے، اپنی بیٹی کے لیے میں سب کچھ کروں گا۔ تم اپنی بیٹی کو بہت سے پیروں فقیروں کے پاس لے کر گئے ہوگے، ان میں سے کئی لوگ اس مسئلے کا حل جانتے ہوں گے، لیکن انہوں نے تمہیں نہیں بتایا ہوگا۔ پر میں تمہیں بتاتا ہوں، اگر تمہیں اپنی بیٹی کی جان بچانی ہے تو تمہیں کسی کی جان لینی ہوگی۔ چودھری دلاور ایک پل کے لیے ساکت رہ گیا۔ تجھے کسی کی جان لینی ہوگی؟ چاند کی پہلی تاریخ کو ایک خاص وقت میں ایک لڑکے کی پیدائش ہوئی ہے۔ اس لڑکے سے اگر تمہاری بیٹی کی شادی کر دی جائے تو تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی، کیونکہ اس لڑکے میں ایک ایسی طاقت ہے جس پر کسی بھی جنات کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اس لڑکے کا ملاپ تمہاری بیٹی سے ہوگا تو وہ طاقت تمہاری بیٹی میں چلی آئے گی، پھر شہنشاہ جنات تمہاری بیٹی پر اثر انداز نہیں ہو سکے گا۔ لیکن شاید شہنشاہ جنات بھی یہ بات جانتا تھا، تبھی اس نے تمہاری بیٹی میں زہر بھر دیا ہے۔ اب جو بھی اس سے شادی کرے گا وہ مر جائے گا۔ چودھری دلاور یہ ساری باتیں سن کر لرز اٹھا، لیکن اگلے ہی لمحے بولا، میں راضی ہوں، بتائیں اس لڑکے کی نشانی کیا ہے؟ اس لڑکے کی نشانی اس کے دائیں پاؤں پر، یعنی سیدھے پاؤں پر آدھے چاند کا نشان ہے۔ بس وہی لڑکا تمہاری بیٹی کو بچا پائے گا۔ عامل نے مسکراتے ہوئے کہا، کاش وہ یہ جان پاتا کہ بچانے اور زندگی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے، اور اس طرح کسی کی زندگی لے کر کسی اور کی زندگی نہیں بچائی جاتی۔ بہرحال یہاں پر ولید ارمان کو لے کر اس مکان میں داخل ہوا تو انہیں ایک آدمی اپنی طرف آتا ہوا دکھائی دیا۔ آؤ آؤ، عامل صاحب تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہے تھے، اس آدمی نے کہا۔ تو دونوں حیران رہ گئے کہ عامل صاحب کو کیسے پتا کہ ہم آ رہے ہیں۔ ارمان نے حیران ہو کر عامل صاحب کو جب دیکھا تو کہنے لگا، ان کو تو میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں، یہ کیسے مجھے جانتے ہیں؟ بہرحال ان کے پاس بیٹھے وہ ان کی طرف غور سے دیکھ رہے تھے
کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ کہنا شروع ہوئے، میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے تمہاری نوکری نہیں لگ رہی، گھر میں جوان بہنیں ہیں، بیمار باپ ہے، آپ یہ سب کچھ کیسے جانتے ہیں؟ وہی میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں تو پہلی بار آپ سے مل رہا ہوں۔ تمہارے ان تمام مسائل کا حل میرے پاس ہے، عامر نے ان کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ بہنوں کی شادی اور باپ کا علاج بھی ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے تمہیں ایک بڑے امتحان سے گزرنا پڑے گا، اور اس میں تمہاری جان بھی جا سکتی ہے۔ میری جان بھی جا سکتی ہے؟ ارمان نے پریشان ہو کر کہا۔ مجھے پوری بات بتائیں۔ اچھا سنو، چودھری دلاور ایک بہت ہی امیر آدمی ہے، اور اس کی بیٹی رشنا پر جنات کے بادشاہ کا اثر ہے، وہ اس پر سوار ہے۔ اور پھر اس نے ساری تفصیل بتا دی، جسے سن کر ارمان اور ولید اس کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ لیکن ان باتوں سے ارمان کا کیا تعلق بابا جی؟ ولید نے حیرت سے پوچھا۔ کہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ تو نہیں کہ ارمان ہی وہ لڑکا ہے؟ ہاں، تم صحیح سمجھے، تمہیں میں نے ساری کہانی سنا دی ہے، کس طرح ندی کے کنارے وہ جن اس پر عاشق ہوا، اور اس کو اس پر سے ہٹانے کے لیے، اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ہمیں وہی لڑکا چاہیے جس کی پیدائش چاند کی 14 تاریخ کو ہوئی ہے۔ لیکن آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی کہ ارمان وہی لڑکا ہے؟ جب یہ مکان میں داخل ہوا تب بھی مجھے پتہ چل گیا تھا۔ دیکھو، اس کے سیدھے پاؤں پر آدھے چاند کا نشان بھی ہے۔ اگر یہ مان جاتا ہے تو چودھری دلاور اسے اتنے پیسے دے گا کہ یہ اپنی بہنوں کی شادی بھی کر دے گا اور باپ کا علاج بھی کروا دے گا۔ بولو، کیا کہتے ہو تم لوگ؟ ٹھیک ہے بابا، مجھے آپ کی ہر بات منظور ہے، ارمان نے مانتے ہوئے کہا۔ کیا ارمان، تم پاگل ہو؟ کیا کہہ رہے ہو؟ ولید نے غصے سے کہا۔ تو ارمان نے خاموش رہنے کا اشارہ کر دیا۔ ٹھیک ہے، پھر ابھی جاؤ، پرسوں آ جانا، تمہاری چودھری دلاور سے ملاقات ہوگی۔ وہ دونوں اٹھ کر مکان سے باہر آ گئے۔ باہر آ کر ولید سے چپ نہیں رہا گیا۔ ارمان، تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو کیا کروں میں؟ تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنے دوں گا میں۔ ماں جی سے بات کروں گا، تمہاری جان کو یوں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ میں تو ان بابا کے پاس اس لیے لایا تھا تمہیں، تاکہ تمہارے مسائل حل ہو۔ تمہاری جان کی قیمت ادا کر کے کیسے کوئی خوشیاں حاصل کر سکتا ہے؟ تمہاری بہنیں کیسے چاہیں گی؟ ولید نے غصے اور دکھ سے کہا۔ پلیز ولید، یہ صرف میری نہیں، اس لڑکی کی بھی زندگی کا سوال ہے۔ پتہ نہیں وہ خبیث جن اس کو کتنی اذیت دیتا ہوگا۔ اور پلیز مجھ سے وعدہ کرو کہ تم امی کو کچھ نہیں بتاؤ گے۔ تمہیں اس دوستی کی قسم جو ہمارے بیچ میں ہے، ارمان نے کہا۔ تو ولید بے بسی سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ بابا جی، آپ نے مجھے بلایا؟ چودھری دلاور نے بابا کے پاس حاضر ہو کر کہا۔ ہاں چودھری، تمہارا کام ہو گیا ہے، وہ لڑکا مجھے مل گیا ہے جو اگر تمہاری بیٹی سے شادی کرے گا تو تمہاری بیٹی شہنشاہ جنات سے چھٹکارا پا سکتی ہے، پر تمہیں اس لڑکے کو رقم دینا ہوگی۔ آپ فکر نہ کریں، میں منہ مانگی رقم دوں گا، میں ہر قیمت دوں گا اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے۔ بابا نے ارمان کو بھی بلایا تھا، اس لیے تھوڑی دیر میں ارمان بھی وہاں آ گیا۔ چودھری نے ارمان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک اچھا خاصا خوبرو نوجوان لڑکا تھا۔ ایک پل کے لیے اسے پریشانی ہوئی کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ اپنی بیٹی کی محبت میں کسی ماں سے اس کے لال کو چھین رہا ہے، اور یہ بھی مجبور ہے۔ اگر اس کو مجبوری نہ ہوتی تو کیا یہ اپنی جان دیتا جان بوجھ کر؟ پر اگلے پل اپنی بیٹی کی محبت غالب آ گئی۔ اپنی بیٹی سے بے انتہا محبت کرتا تھا وہ۔ میں چاہتا ہوں کہ تم شادی سے پہلے میری بیٹی سے مل لو، اور تمہیں جتنے پیسے چاہیے وہ میں تمہیں دوں گا۔ آج چاند کی 3 تاریخ ہے، اگلے ماہ چاند کی 1 کو تمہاری رشنا کی شادی ہو جائے گی، اور بالکل سادگی کے ساتھ، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ چودھری جی، مجھے منظور ہے، پھر بھی مجھے تھوڑا سا وقت دیں، تاکہ اس دوران میں اپنی بہنوں کی شادی بھی کر لوں گا، تبھی مجھے سکون کی موت آئے گی، ارمان نے کہا۔ تو چودھری رنجیدہ ہو گیا۔ وہ لڑکا اپنی بہنوں کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار تھا۔ بطول، جاؤ، رشنا بیٹی کو بلا لاؤ، چودھری دلاور نے اپنی ملازمہ سے کہا۔ اچھا چودھری جی، وہ چلی گئی۔ دیکھو ارمان، ہم نے اپنی بیٹی کو یہ تو بتا دیا ہے کہ تمہاری اس سے شادی کرنے لگے ہیں، پر اسے معلوم نہیں کہ اس شادی کے بعد تمہاری موت واقع ہو سکتی ہے۔ تم اس کو ایسا کچھ مت بتانا، ٹھیک ہے چودھری جی؟ جیسا آپ کہیں گے ویسا ہی ہوگا۔ اور اگر میری بہنوں کی شادی کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں کبھی بھی یہ کام نہیں کرتا، نہ ہی اس کام کے لیے تیار ہوتا۔ ارمان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو چودھری دلاور نے اسے گلے سے لگا لیا۔ آؤ آؤ بیٹی، چودھری دلاور نے رشنا کو دیکھ کر کہا۔ اس سے ملو، یہ ارمان ہے، یہ وہی لڑکا ہے جس سے تمہاری شادی ہم کروانے جا رہے ہیں۔ رشنا نے مسکراتے ہوئے ارمان کی طرف دیکھا تو وہ اس کو دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، ایسی کہ کوئی بھی اس کا عاشق ہو جائے۔ اس 1 ماہ میں ارمان نے
اپنی بڑی دونوں بہنوں کی شادی کر دی۔ ارمان کی ماں حیران تھی کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ وہ جب بھی ارمان سے پوچھتی تو وہ کہتا، ماں میں نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر کاروبار شروع کر دیا ہے، وہ باہر کے ملک سے پیسہ لگاتا ہے، ادھر میں کاروبار سنبھالتا ہوں۔ ماں کو اصل بات بتا کر موت سے پہلے نہیں مارنا چاہتا تھا۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس دن ارمان اور رشنا کی شادی تھی۔ چاند کی پہلی تاریخ تھی۔ ارمان رشنا کے کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ اس کی منتظر تھی۔ وہ جانتا تھا وہ خوبصورت دلہن اس کی موت تھی۔ اس معصوم کو آج کی رات اذیت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ ارمان نے مسکراتے ہوئے رشنا کا ہاتھ تھاما۔ پہلی نظر میں محبت ہو گئی تھی اس سے۔ رشنا، آج ہماری ملن کی رات ہے اور آج کے بعد تمہیں کوئی تکلیف نہیں دے سکے گا۔ آج کے بعد ہماری محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جائے گی۔ لیکن رشنا کو کیا پتا کہ آج ہماری ملن کی آخری رات اور پہلی رات ہے۔ ارمان تو یہ سوچ رہا تھا، لیکن اوپر والے نے کچھ اور سوچ رکھا تھا۔ اگلے دن چودھری دلاور اور اس کی بیوی زرینہ بیگم رشنا کے کمرے میں گئے۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوئے تو اندر کے منظر کو دیکھ کر ان کے دل دہل گئے، مانو جسم میں جان ہی نہ رہی۔ جاؤ نورین، ارمان کو بلا کر لاؤ، کمرے سے آ کر ناشتہ کرے۔ کل سارا دن یہ لڑکا گھر سے باہر رہا ہے، رات کو آ گیا ہوگا۔ ویسے بھی ارمان رات کو باہر نہیں رہتا۔ ارمان کی ماں شاہدہ نے اپنی بیٹی نورین سے کہا۔ وہ ارمان کے کمرے میں گئی۔ ارمان کمرے میں ہوتا تو دکھائی دیتا۔ ہاں، اس کے بیڈ کی ایک طرف ایک لیٹر پڑا ہوا تھا۔ نورین نے وہ صفحہ اٹھا لیا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ ماں، ارمان تو کمرے میں نہیں ہے، لیکن اس کے کمرے میں یہ خط ملا ہے، پڑھو تو صحیح، کیا لکھا ہے اس نے؟ ایسا کیا ہو گیا میرے بچے کے ساتھ کہ بنا بتائے وہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے؟ اور یہ خط کیسا ہے؟ جلدی پڑھو، میرا دل ہولے جا رہا ہے۔ پیاری امی جان، میں جانتا ہوں کہ آپ نے اور بابا نے کتنی محبت سے مجھے پالا۔ نورین نے پڑھنا شروع کیا۔ اور مجھے اس قابل بنایا کہ میں معاشرے میں سر اٹھا کر جی سکوں۔ آپ کی تو خواہش تھی، پر ایسا نہ ہو سکا، اور آپ کے لیے میں کچھ نہ کر سکا۔ آپ کو، ابو کو، بہنوں کو میں دکھ میں نہیں دیکھ سکتا۔ میں کیا کرتا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر مجھے چودھری دلاور ملے، جن کی بیٹی پر آصف کا سایہ تھا، جو اس وقت ختم ہو سکتا تھا اگر میں اس سے شادی کرتا۔ وہ جن جو کہ جنوں کا سردار تھا، بادشاہ تھا، وہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس لیے مجھے ایسا کرنا پڑا۔ اور انہوں نے مجھے اس کام کے لیے پیسے دیے تھے، جس کی وجہ سے میں بہنوں کی شادی کر سکا۔ باقی پیسے میری الماری میں رکھے ہیں، اس سے نورین کی شادی کرنا اور بابا کا اچھی طرح علاج بھی کروانا۔ ماں، مجھے رچنا سے شادی کے بعد مرنا ہوگا۔ اس تاریخ پر پیدا ہونے کی وجہ سے ہی اس جن کا خاتمہ ہو سکتا ہے، ورنہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رچنا کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ وہ ٹھیک ہو جائے گی، مجھے معاف کر دینا۔ نورین، تم بھی اپنے بھائی کو معاف کر دینا۔ مجھے امید ہے کہ تم یہ خط پڑھ رہی ہوگی، خوب دل لگا کر پڑھنا اور ڈاکٹر بننا، ماں اور بابا کا خیال رکھنا۔ خط نورین کے ہاتھوں سے پھسل گیا اور پھوٹ پھوٹ کر وہ رونے لگی۔ ارمان کی ماں کے منہ سے چیخیں نکل رہی تھی۔ ارمان، تم واپس آ جاؤ، ہمیں تمہاری ضرورت ہے، پیسے کی نہیں، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ بہت دور جا چکا تھا، جہاں سے کوئی بھی واپس نہیں آتا۔ ارمان کا بیمار باپ ایک طرف ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنی تمام عمر کی جمع پونجی آج لٹا دی تھی۔ اس کا بیٹا اس کا سب کچھ تھا، وہ خالی ہاتھ رہ گیا۔ بیٹا ہی چلے گیا تو علاج کیسا؟ یہاں پر کمرے میں بہت خوفناک منظر تھا۔ کمرے میں خون بکھرا ہوا تھا۔ وہ خون اس کے پیٹ سے نکل رہا تھا، اور وہ ارمان نہیں بلکہ وہ رشنا تھی۔ جی ہاں، رشنا۔ زرینہ بیگم رشنا کو جھنجھوڑتے ہوئے بولی کہ تم نے کیا کر دیا بیٹا؟ کیوں کیا ایسا؟ تبھی ان کی نظر ارمان پر پڑی، جو زمین پر آڑے ترچھے انداز میں پڑا ہوا تھا، یقیناً بے ہوش تھا۔ اسی وقت رشنا نے آنکھیں کھولی۔ بابا جان، امی جان، میں جانتی ہوں آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور مجھے اس تکلیف سے بچانے کے لیے آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور کسی کی بھی جان لے سکتے ہیں۔ ہاں، مجھے معلوم ہو گیا تھا کہ آپ نے ارمان کی جان کا سودا کیا تھا میری جان بچانے کے لیے۔ میری غلطی تھی، میں کیوں ندی کے کنارے گئی؟ اس جن نے میری زندگی اجیرن کی تھی، اور میری وجہ سے آپ جانتے ہیں آپ ارمان کے پورے خاندان کو تباہ کر رہے تھے۔ اس کے بوڑھے ماں باپ، اس کی بہنیں، صرف پیسے سے کیا سب کچھ خریدا جا سکتا ہے؟ کیا اس کے مرنے کی خبر اس کے والدین برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں بابا، یہ سب میں برداشت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگی تھی، اور میری محبت اب یہ کہتی ہے کہ میں اپنی جان دے کر اس کی جان بچاؤں۔ بیٹی، تم نے کیا کیا؟ میں نے جو کیا اچھا کیا۔ ایک میری زندگی سے نہ جانے
کتنی زندگیاں ختم ہو جاتی۔ آپ کی بیٹی نے تو بہت اچھا فیصلہ کیا ہے، وہ دیکھیں مجھے لینے آ رہا ہے۔ کون؟ شہنشاہ جنات۔ اب وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا، اس سے میرا سودا ہو گیا ہے۔ اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جائے گا اور میں اس کے ساتھ رہوں گی، کبھی بھی۔ اب کوئی آپ کو تنگ کرنے والا نہیں ہوگا۔ بیٹا ایسا نہ کرو، اس کو منع کر دو، کہہ دو ہماری جان چھوڑ دے۔ نہیں، اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جس طرح جنات کی ایک زبان ہوتی ہے اسی طرح انسانوں کی بھی ایک زبان ہونی چاہیے۔ اور پھر اس نے اپنا دم توڑ دیا۔ چودھری دلاور کا دل بند ہو گیا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اس نے۔ ارمان اتنے عرصے میں ہوش میں آ چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنی محبوب بیوی کی جان بچاتا، وہ ختم ہو چکی تھی۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، رچنا تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے بالکل ٹھیک نہیں کیا۔ میں نے یہ صرف اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کیا تھا، میں تمہاری زندگی چاہتا تھا، تم سے محبت کرنے لگا تھا، پہلی نظر کی محبت، لیکن تم نے اچھا نہیں کیا۔ پر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ کمرے میں صرف چیخیں تھیں، زرینہ بیگم، دلاور کی